یہ سارے جو مذاکرات کا آغاز ہوا یہ اسلام آباد میں ہوا، سیز فائر بھی اسلام آباد نے کروایا، لیکن اب اس معاہدے پہ دستخط سوئٹزرلینڈ میں ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ میرے خیال میں وہ امپریشن یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایشو اب ریجنل نہیں، یہ گلوبل ایشو ہے۔ جنیوا ایک مرکز ہے، تہران ہو گر مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر علامہ اقبال نے کہا تھا۔ تو جنیوا کی ایک خاص اہمیت ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایم او یو کا آخری جو سینٹنس ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ایم او یو ریٹیفائی ہوگا بائنڈنگ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن، تو وہ ایک انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ کو سارے ایم او یو کا پتہ ہے، نیتن یاہو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا جی اس میں کیا ہے۔ اس نے کاپی مانگی تھی، وہ امریکہ نے کاپی نہیں دی اس کو۔ امریکہ نے اس کو کوئی کاپی، سرکاری کاپی نہیں دی، کیونکہ معاہدہ یہی ہے کہ جب وہ سائن ہو جائے گا ایران اور امریکہ، پھر وہ پبلک کریں گے۔ تو وہ ٹرمپ اپنے زبان پر قائم ہے جو انہوں نے ایرانیوں کو دی تھی تھرو پاکستان، کہ میں اس کو پبلک نہیں کروں گا۔ اچھا آصف درانی صاحب، آپ تھوڑا بتائیں گے کہ میں بھی جرنلسٹ ہوں آپ کی طرح، تو ہمیں لیک مل جاتی ہے۔ درانی صاحب، یہ کیوں سوئٹزرلینڈ میں معاہدے پہ دستخط کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے، میرے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں، لیکن سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ ایران میں واچ کرتا تھا، جیسے ہم ایران کے جو ہے انٹرسٹ کو ہم واشنگٹن میں واچ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک طرح سے سائیکولوجیکلی یہ آپ سمجھیں کہ امریکن ٹیریٹری میں جا کے ایم او یو سائن ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر ہم آرگومنٹ کو اسٹریچ کرنا چاہیں، لیکن جنیوا کی یا سوئٹزرلینڈ کی اپنی ایک حیثیت ہے، آج کی نہیں ہے، ہسٹوریکلی ہے، یہ ہے۔ آئیڈیلی تو اب تو سوئٹزرلینڈ میں اس کا مقام چینج ہو گیا ہے۔ آئیڈیلی تو اسلام آباد میں ہونا، کیونکہ یہ کہلائے گا اسلام آباد ایکارڈ، ہاں ٹھیک ہے، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو۔ ہوسٹ بھی پاکستان کر رہے ہیں۔ جی، تو اب یہ ہے کہ وہ اس لیے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈسٹنسز اور وہ کنوینئنس کے لحاظ سے بھی ہوگا، پھر چونکہ یہ امریکن انٹرسٹ سیکشن جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ واچ کرتا ہے، دیر ول بی ہوسٹ آف فیکٹر۔